بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 نومبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے ہفتے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ تو حاضرین سامعین السلام علیکم۔ ہمارا موضوع عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں، آج اس کا 49 ایپیسوڈ ہے، 49واں حصہ ہے۔ تو پچھلے یعنی کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے وحی کے لغوی معنی پڑھے تھے، جس کی 4 قسمیں ہیں: وحی نبوت، وحی اشارت، وحی جبلت اور وحی رحمانی کی ضد وحی شیطانی۔ ان میں سے 3 جو ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں، چوتھی آج جو ہے نا وہ رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم اس کو کور کریں گے کہ وحی شیطانی کیا ہوتی ہے۔ آج کے درس میں ہم اسی کا تسلسل جو ہے وہ بیان کرتے رہیں گے وحی کے متعلق۔ خیر، وحی شیطانی کیا ہوتی ہے، یہ چوتھا حصہ تھا ہمارا وحی کے متعلق۔ سورۃ الانعام میں سامعین کرام، اس میں ان مخالفین انبیاء کی ملمہ کی ہوئی پرفریب تعلیم کو وحی شیطانی کہا گیا ہے، جو انبیاء کی تعلیم کو بے اثر کرنے کے لیے اس وقت کے باطل پیشوا اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ انبیاء کی دشمنی میں پیش رہتے تھے۔ اس کے متعلق 6/109 میں ارشاد باری ہے: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ ضرور اس کے ساتھ ایمان لائیں گے۔ اے رسول، کہہ دیجئے گا کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ جب نشانیاں آئیں تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ ان کے متعلق ارشاد ہوا ہے: وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا 6/111۔ اور اگر ہم ان پر ان کے ذہنی ملائکہ اتار دیں اور ان کے مطالبہ کے مطابق مردے ان سے باتیں کریں اور ان کی مطلوبہ چیزیں ہم ان کے سامنے اکٹھی کر دیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا 6/112۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن پائے شیطان عوام میں سے اور باطل پیشواؤں میں سے، جو ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں سکھاتے تھے۔ سامعین، رجوع الی المطلب۔ اب پھر آئیے اپنے درس کی طرف۔ پیچھے سلسلہ درس کی آیت 164 165 میں متعدد انبیاء کے اسماء گرامی لے کر ارشاد ہوا ہے کہ اے رسول، آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی گئی ہے جس طرح جملہ سابقہ رسولوں کی طرف وحی کی گئی تھی۔ سورہ احقاف میں خود آپ سے اعلان کروا دیا گیا ہے: کل ما کنتو بدعا
بد کل ما کنتو بدعم من الرسل 46/9۔ اے رسول کہہ دیجئے گا کہ میں سابقہ رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، سب رسول ایک جیسے ہیں۔ 2/285۔ اور میں بھی رسولوں میں سے ایک ہوں، 36/3۔ چنانچہ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ 166 میں رسولوں ہی کے متعلق ارشاد ہوا ہے، رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ 4/165۔ بھیجے ہم نے لوگوں کی طرف اپنے بہت سے رسول، اچھے کاموں کے اچھے بدلے کی خوشخبری دینے والے اور برے کاموں کے برے انجام سے ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ کے ذمے کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یہ اس کی حکمت کاملہ ہے کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجتا رہا جو لوگوں تک اللہ کی کتاب پہنچاتے رہے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ اللہ کے رسولوں کا فریضہ تھا لوگوں تک اللہ کا پیغام یعنی اس کی کتاب پہنچانا۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہی کے ساتھ گواہی دیتا ہے، اور اللہ کی جو گواہی قرآن کریم میں درج ہے اس کی تصدیق مشاہدات عالم کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی شہادت مشاہدات عالم کے خلاف نہیں ہے، عین مطابق ہے۔ 4/166۔ 4/166۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اے رسول ربوبیت عالمینی یعنی الحمدللہ رب العالمین کی اس کتاب کے ساتھ جو اس نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے اسے اپنے علم کے مطابق نازل کیا ہے اور گواہی دیتی ہے تمام کائناتی قوتیں جو اس کائنات میں سرگرم عمل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، بہت بڑا گواہ۔ سامعین کرام، اس میں 5 نکات جو ہیں وہ قابل وضاحت ہیں۔ تو پہلا نقطہ جو ہے وضاحت کے قابل وہ ہے کہ اللہ یشہد۔ اللہ یشہد کا معنی ہے اللہ گواہی دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے۔ نو انسانی جو بھی عمل بجا لاتی ہے اس کا جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کا سب اس کے لگے بندے قوانین کے مطابق ہو رہا ہے۔ لہلہاتی فصلیں، لدے پھدے باغات، چلتے کارخانے، دوڑتی ریلیں، بسیں، اڑتے طیارے، سب اللہ تعالیٰ کی شہادت کے مظہر ہیں کہ جب تک وہ اس کے قانون کے مطابق مصروف عمل ہوتے ہیں اس وقت تک ورکنگ آرڈر میں رہتے ہیں۔ جو ہی کہیں قانون الہی کی مخالفت ہوتی ہے، فصلیں ماری جاتی ہیں، باغات کے پھل کاٹے پڑ جاتے ہیں، باغات کے پھل کانے پڑ جاتے ہیں، کارخانہ کھڑا ہو جاتا ہے، بس رک جاتی ہے، ہوائی جہاز اڑتا اڑتا رک کر گر پڑتا ہے، سینکڑوں جانیں ضائع کرنے کا موجب بنتا ہے۔ اسی طرح قوموں کے عروج و زوال اور مذکورہ تمام چیزوں کی ہر حالت اللہ تعالیٰ کی حالی شہادتیں ہیں جو کرۂ ارض کے گوشے گوشے، کونے کونے بلکہ چپے چپے پر ہر آن بزبان حال جاری ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے یشہد بما انزل الیک۔
کا معنی یہ ہے کہ اے رسول، اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کتاب کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اس نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ ان الفاظ سے بصورت نصف النہار عیاں کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں بھی جو اس نے اپنے آخری نبی پر نازل فرمائی ہے، کوئی خبر، کوئی حکم، کوئی شہادت کائناتی مشاہدات کے خلاف نازل نہیں فرمائی۔ اس کی ایک ایک آیت بلکہ اس کا ایک ایک لفظ کائناتی مشاہدات کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی چیستانی اور دیو مالائی داستانیں نازل نہیں کی گئیں جو قرآن کریم میں تو افسانوی انداز کے ساتھ موجود ہوں مگر مشاہدات میں ان کا وجود ہی نہ ہو۔ مثلا بے باپ کی پیدائش، کسی چٹان میں سے کسی حاملہ اونٹنی کا پیدا ہونا، چٹان میں سے پیدا ہوتے ہی بچے جان دینا، کسی سونٹے کا اژدہا بن جانا، پہاڑ پر ڈنڈا مارنے سے چشموں کا جاری ہو جانا، ڈنڈا مارنے سے پانی کا پھٹ جانا، اس میں سڑکیں تیار ہو جانا، آگ کی جلانے کی خاصیت زائل ہو جانا وغیرہ جیسے چیستانی بیانوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب 100% پاک ہے۔ اس میں وہی قانون درج ہے جو کائنات میں جاری ہے اور اس میں وہی بیان دیے گئے ہیں جو جزوے کائنات ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو قابل وضاحت ہے سامعین کرام وہ ہے انزلہ بعلمہ، کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب قرآن کریم جو حضور پر نازل کی گئی ہے اسے اپنے علم کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ علم کا معنی قانون بھی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ 41 اور 47۔ اور نہیں نکلتے پھل اپنے غلافوں سے اور نہ کوئی مؤنث حمل اٹھاتی ہے اور نہ اسے وضع کرتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم، اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 4 والملائکۃ یشہدون، کا معنی ہے اور کائناتی قوتیں گواہی دیتی ہیں۔ واضح رہے کہ واو عطف کے ذریعے جملہ معطوفہ ہے اور اس کا جملہ معطوف علیہ ہے اللہ یشہد۔ اس طرح اللہ کی گواہی اور ملائکہ کی گواہی معطوف علیہ کی صورت میں مساوی انداز کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی شہادت جو مشاہدات کی حالی زبان ہے، جاری ہے، وہ ملائکہ یعنی کائناتی قوتوں کے ذریعے ہی مصروف عمل ہے۔ کائنات کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی کائناتی قوت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ساتھ ساتھ کائناتی قوتوں کی شہادت کو مساوی انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سائنس کی حیرت انگیز ایجادات ہیں ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، ایٹمی تعمیری یا تخریبی ایجادات، ان تمام چیزوں میں الگ الگ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ، اس کی کائناتی قوتیں مصروف عمل ہیں۔ کرۂ ارض کے اربوں کھربوں ریڈیو اسٹیشنوں میں بیک وقت ایک ہی آواز کو پہنچانے والی بھی اللہ تعالیٰ کی کائناتی قوت ہے۔ ٹیلی ویژن کے لاکھوں اسٹیشنوں میں ایک ہی تصویر کو بیک وقت متحرک دکھانے والی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائناتی قوت ہی ہے۔ نو انسانی کو فضاؤں اور خلاؤں کی سیر کرانے والی بھی اللہ تعالیٰ کی کائناتی قوتیں ہیں جو اللہ ہی کے قانون کے مطابق مصروف عمل ہیں اور اپنے اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہم نوا ہو کر بزبان حال گواہیاں دے رہی ہیں اور دیتی چلی جائیں گی۔ پانچواں پوائنٹ جو تھا وہ آیت مجیدہ کے آخر پر یہ جملہ بیان ہوا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ شہید کا لفظ شاہد اسم فاعل سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، بمعنی بہت بڑھ کر گواہ۔ کائناتی قوتوں کی گواہی اس وقت بصورت مشہود سامنے آتی ہے جب حضرت انسان اسے مسخر کر کے 45/13 ان سے کام لیتا ہے۔
اس لیے انہیں الگ الگ شاہد کا مقام حاصل ہے، لیکن چونکہ اللہ کی پیدا کردہ کائنات کے ہم عنصر میں اللہ کی عطا کردہ قوت ہر وقت موجود ہوتی ہے، خواہ اس سے کام لیا جا رہا ہو یا نہ لیا جا رہا ہو، اس لیے ان قوتوں کا خالق و مالک شہید ہے، بہت بڑھ کر بڑا اور پورا پورا صحیح گواہ ہے۔ لیکن واضح رہے کہ آیت مجیدہ زیر نظر کے الفاظ اللہ یشہد بما انزل الیک کے مطابق آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کی گواہی بما انزل الیک یعنی قرآن کریم کے ساتھ متمسک کر دی گئی ہے، اور یہ چیز دوپہر کے سورج کی طرح عیاں ہے کہ قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے اور رب الناس پر ختم ہوتا ہے، اور ہر مقام پر ربوبیت عالمینی کی تائید کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن کریم کے تعلیم کا نقطہ ماسکہ ربوبیت عامہ ہے۔ ہر نبی کی قوم نے ربوبیت عامہ ہی کا انکار کیا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت غصب کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ نے اس سے صرف یہ مطالبہ کیا کہ جب تو ان کے حقوق ربوبیت تسلیم نہیں کرتا تو انہیں اپنے ملک سے پرامن ہجرت کرنے کی اجازت دے دے۔ تو انہوں نے موسیٰ السلام علیہ نے فرمایا تھا ارسل مائیا بنی اسرائیل 7/105 بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ کسی اور جگہ اپنے حقوق ربوبیت حاصل کر لیں۔ حضرت صالح کی قوم چشموں اور چراگاہوں پر قابض تھی۔ اس نے غربا کے مویشیوں کو نہ چشموں سے پانی پینے کا حق دیا ہوا تھا نہ چراگاہ سے چگنے کا۔ حضرت نے انہیں مساوات ربوبیت کا درس دیا۔ اس کے ضمن میں تبلیغ ربوبیت کے کام آنے والی اونٹنی کو نشانی ٹھہرایا گیا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن قوم نے مساوی حقوق ربوبیت کے نظریہ کی مخالفت کر کے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ چشموں اور چراگاہوں پر گھاس باننا قبضہ قائم رہے۔ حضرت نوح نے جب ربوبیت عالمینی کا درس دیا تو بھوکے ننگے لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس پر قوم کے سرداروں نے کہا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا 11/27 اور نہیں دیکھتے ہم تجھے مگر تیری پیروی صرف ان لوگوں نے کی ہے جو ہمارے کمین ہیں، جو رذیلے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے ادنا کمینے بھوکے ننگے محروم ربوبیت ہیں۔ خود آخری رسول سلام اللہ کی قوم بھی ربوبیت عالمینی کی منکر تھی، اس لیے انہیں رسول کریم کی معرفت اپنی کتاب کا اولین درسی ربوبیت عالمینی کا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین 1/1 سب اچھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کی ربوبیت کرنے والا ہے۔ حالی مرحوم نے اس جملے کا یہ ترجمہ کیا ہے، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اللہ کی راہ سے روکنا گمراہی ہے۔ آیت بالا 4/166 میں اللہ تعالیٰ اور اس کی کائناتی قوتوں جو ہر آن نظام ربوبیت میں لگی ہوئی ہیں کی شہادت کے بعد ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ یعنی ربوبیت عالمینی کی راہ سے روکتے ہیں دور کی گمراہی میں گمراہ قرار دیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا 4/167 بے شک جن لوگوں نے مذکورہ بالا الہی شہادت کا انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے یعنی ربوبیت عامہ سے روکا، بلا شبہ وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ ربوبیت عالمینی کی راہ ہے، اس لیے اگلی آیت میں اس چیز کی خبر انتہائی وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اور ان الذین کفروا
و ظالموں کی خبر کے ساتھ ربوبیت عالمینی کا انکار کر کے لوگوں پر ظلم کرنے والے کی یہ سزا مقرر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو آگے والی آیت جو ہے 4 اور 168، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی محفل میں کریں گے۔ آج کی محفل کے لیے بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔